باتوں کی نمائندگی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے تمام بزرگ بھائی، میرے نوجوان، خطہ کوثار، خطہ کوٹوار کے واسی، السلام علیکم۔ میں نے اس لیے یہ مائک مانگا کہ یہ تقاریر تو ہوتی رہیں گی، تقاریر چلتی رہیں گی، یہ فورم تو نہیں ہے تقاریر کا، لیکن چند چیزیں آپ بھائیوں کے ضرور گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے میں نے مائک کی ریکویسٹ کی۔ اور میں اسٹیج سیکرٹری صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ احسان بھائی کے بارے میں آپ تمام نے بہت سارے القابات کے، بہت سارے تعریفی جملے کہے۔ 2018 کی الیکشن کمپین تھی، یہی 60 سرولہ 60 انوالی کا گراؤنڈ تھا، اسی میرے بھائی نے ایک محفل سجائی تھی اور سٹیج پہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہے احسان تیرا احسان، ہے احسان تیرا احسان جو تو نے اس دھرتی ماں پہ کیا، ہم کبھی چکا نہ سکیں گے۔ میں آج یہاں کھڑے ہو کے پھر وہی لفظ دہراؤں گا کہ ہے احسان تیرا احسان، یہ دھرتی ماں کبھی چکا نہ سکے گی۔ میں یہاں ضرور ایک بات کہوں گا کہ میرا ایک بھائی، ہم میجر لطاسن کے 4 بیٹے، 5واں میرا بھائی احسان، میں ہمیشہ اس کو کہتا تھا کہ ہم 4 نہیں، ہم 5 بھائی ہیں۔ میرا ایک بازو کٹ گیا، میرا ایک بھائی اس دنیا سے چلا گیا، یہ میں جانتا ہوں یا میرا دل جانتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم لفاظی تو کرتے رہیں گے، شعر بھی پڑھتے رہیں گے، لفظوں میں بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن حقیقی معنوں میں اگر اس دکھ کو سمجھنا ہے، اس دکھ کو جانچنا ہے، اس دکھ کو محسوس کرنا ہے، تو میری اس بہن سے پوچھئے گا جس کے سر کا تاج نہ رہا، اس ماں سے پوچھئے گا جس کے سامنے اس کے بیٹے کو چھلنی کر دیا گیا، میرے اس بھائی سے پوچھئے گا جس سامنے بیٹھا ہے جس کا بھائی بچھڑ گیا، اس چھوٹے بھائی سے پوچھئے گا جو پورے وہاں پہ 60 انوالی میں اس کی کراتی ہوئی آواز آتی رہی کہ میرا بھائی بے گناہ مارا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، یہ چیزیں ہمارے خطہ کوثار کی، میرے ان دیہاتوں کی، میرے اس پہاڑ کی یہ روایات نہیں تھی۔ میرے بھائی یہ کشمیر سے کیانی صاحب بیٹھے ہیں، میں ضرور یہاں پہ اپریشیٹ کروں گا انقلابی صاحب کو جو انہوں نے باتیں کی، جو کھلی اور سچی باتیں، ان کو سمجھیں۔ میں ضرور اپریشیٹ کروں گا کوثار اتحاد، پٹھوار اتحاد کی مینجمنٹ کی، جنہوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا۔ ہم سب نے مل کے آواز اٹھائی، میں بھی آپ کی صف میں شامل تھا، ہم سب ایک دوسرے کے بازو بنے، ماجد صدی کے کیس کے اوپر یہ پلیٹ فارم تشکیل پایا۔ لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا، میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جہاں آصف بھائی آپ سب بھائیوں کی طرف سے منشور دیا گیا یا جو ایجنڈا دیا گیا اس میٹنگ کا، کہ ہمیں کوئی لائنز ڈیفائن کرنی چاہیے، اس پلیٹ فارم کا ایک منشور ڈیفائن ہونا چاہیے۔ پہلے ماجد، آج احسان، کل شاید کون، کل شاید میں ہوں، کوئی اور ہو، خدارا ہم نے اگر اس دھرتی ماں کو درست کرنا ہے، اپنی قبلہ درست کرنا ہے، اس طریقے کی بے قاعدگیوں کا، اس طریقے کی لاقانونیت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو ہم نے جب یہ پلیٹ فارم بنایا ہے تو اس پلیٹ فارم کو لائنز کے اوپر لے کے چلیں کہ ہم ان برائیوں کا تدارک کر سکیں، ان کا احاطہ کر سکیں، ان کا خاتمہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں یہاں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا بھائی ایک غریب پرور آدمی تھا، انسان دوست شخصیت تھی۔ آج میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، ہم نے تو فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، ٹویٹر پہ یہ پیغام دیکھا اور سمارٹ فون پہ ہمیں اطلاع مل گئی کہ احسان ستی کے لیے ایک گرینڈ جرگہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں اگر آپ جا کے میرے ان بھائیوں سے، ان ناولیوں میں، ان کھائیوں میں، ان دور دراز ایریاز میں ان لوگوں سے پوچھیں جس کے پاس ڈبی والا فون ہے،
اور وہ بڑی مشکل سے اس کو دیکھتا ہے, اس کے بٹن بھی گھس چکے ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے نمبر ملاتا ہے. میرا بھائی ان لوگوں کا بھائی تھا, ان کا غریب پرور تھا, ان کا انسانیت دوست تھا. کسی اس بیوہ سے پوچھیں, کسی اس یتیم سے پوچھیں, کسی اس بوڑھے سے پوچھیں, کسی اس معذور سے پوچھیں کہ اس دنیا سے کون چلا گیا, ان سب کا سہارا چلا گیا. اب جب ہم انصاف کے متلاشی ہیں, یہاں ہم سب اکٹھے ہوئے انصاف کے اصول کو یقینی بنانے کے لیے. ایڈوکیٹ صاحب نے بڑی اچھی بات کی, نذیر صاحب نے, کہ اس میں بہت سارے قانونی پہلو ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے ماجد ستی کے ٹائم میں بھی وہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ یہ فیس بک, یہ ٹک ٹاک, ان چیزوں سے یہ نہ ہو کہ ہم اپنا کیس خراب کر دیں. اسی طریقے سے میں یہاں آپ سب بھائیوں سے درخواست کروں گا, آصف بھائی آپ سے, سنی بھائی آپ پیچھے کھڑے ہیں, کہ اس پلیٹ فارم کو جو ہم نے بنایا, اس کو ہم ایک لائن اینڈ لینتھ بنا کے ہم اس کو ضرور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, سماجی مسائل کی بہتری کے لیے, اس طریقے کی لاقانونیت کی خاتمے کے لیے ہم ترجیحات بنائیں, ہم لائنز بنائیں, اور اس کے اوپر یہ پلیٹ فارم کام ضرور کریں. اگر ہم نے اس کا عمل دینا ہے احسان ستی کے انصاف کے اصول کے لیے, تو اس بھائی سے پوچھیں, ان کی ماں سے پوچھیں, اس میری بہن سے پوچھیں جس کے سر کا سہاگ نہیں رہا, کہ ان کی کیا رائے ہے. یہ ان کے بردر ان لا بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا رائے ہے. یہ لوائقین کیا چاہتے ہیں, یہ کون سا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے بازو بنیں گے, لیکن پرائرٹی ان کی ہوگی. جو یہ کہیں گے وہ ڈائریکشن ہم فالو کریں گے, ہم ہر موقع پہ ان کا سہارا بنیں گے. جو ابھی تک جتنا بھی کیس چلا, اس میں جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں, ان سب سے رابطے میں ہیں. ابھی تک تمام کے تمام ادارے اپنی جگہ پہ, حاجی ارشد صاحب اس کے گواہ ہیں کہ وہ پراپر طریقے سے جو ایک طریقہ کار ہے وہ کام کر رہے ہیں. چیزیں اس لائن پہ پازیٹیو ڈائریکشنز میں جا رہی ہیں. کچھ گرفتاریاں ہوئی بھی ہیں, کچھ چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, لیکن ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے. آپ نے دشمن کو پہچاننا ہے کہ اس کی چالیں کیا ہیں, وہ کتنا شاطر ہے. کہیں جذبات میں, کہیں جوش میں ہم اس کیس کی ڈائریکشن نہ خراب کر دیں, ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں کہ ہم اپنے اس بھائی کے خون کا انصاف نہ لے سکیں. میری آپ بھائیوں سے یہ درخواست ہوگی کہ اس کے اوپر اس ڈائریکشن میں ہم بیٹھ کے ایک رائے عمل بنائیں, ایک طریقہ کار بنائیں. لیکن پرائرٹی جو میں نے پہلے کہا, پرائرٹی میری اس بہن کی, اس ماں کی, اس بھائی کی ہے جو احسان ستی کے لوائقین ہیں, جن کا اصل درد ہے. درد ہمارا بھی ہے, اس خطے کا بیٹا گیا, اس خطے کا محسن گیا. لیکن ان لائنز کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹھ کے ایک طریقہ کار بنا کے اس کو لے کے چلیں. دوسری طرف ایک اور امپورٹنٹ بات ضرور کہوں گا, آپ کا اسی دھرتی کا ایک اور ستی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جو کام کر رہی ہے. اس کی جب فاؤنڈیشن رکھی گئی تو وہ بہت پہلے تھی, درمیان میں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا, لیکن جب دوبارہ منظم ہوا تو شکر الحمدللہ. میں اس ٹائم بہت جونیئر آفیسر تھا, نیا کمیشن لیا تھا, لیکن شکر الحمدللہ اس کے جو رجسٹرز بنے, اس کے جو معاملات بنے, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے, اور آج وہ ستی ویلفیئر ٹرسٹ لوگوں کی ویلفیئر کے کام کر رہا ہے. اسی سلسلے میں اسی چیز کو آگے جوڑتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ جو آرگنائزیشن, یہ پلیٹ فارم, یہ کوسار کوٹوار کا اتحاد جو ہے, اس کو بھی ایسی لائنز پہ کیا جائے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے, سماج کی بہتری کے لیے ہم لائنز اسٹیبلش کریں. دوسری طرف اگر صرف ہم ایشو بیسڈ, ایک ایشو کے بعد دوسرا ایشو, اس کے بعد تیسرا ایشو, یا احتجاج در احتجاج کرتے رہیں گے, تو یہ نہ ہو کہ اسی پلیٹ فارم کو کہیں پریشر گروپ کا یا اس طریقے کا لیبل لگ جائے گورنمنٹ اتھارٹیز سے, اور ہم اصل مقصد اس کو ہم بائی کھو بیٹھیں. اس لیے میں آپ بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر ہم سارے ایک فہم و فراست سے, ایک دور اندیشی سے آپ بھائی اس کا ایک بہتر رستہ متعین کریں. اور انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے
کہ خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا. میرے بھائی کا ناحق خون ہوا, انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ میرے بھائی کو انصاف ملے گا. اور ایک چیز اور میں نے ماجد ستی صاحب کے سٹیج پہ کہی تھی, اور یہ آپ تمام بزرگوں, بھائیوں اور اسپیشلی میری نوجوان نسل کے لیے ہے کہ جبر کا موسم کب بدلے گا؟ تب بدلے گا جب ہم بدلیں گے. بہت بہت شکریہ.